والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا
الحسن والحسين سبحان اللہ سرلا مکہ سے طلب ہوئی سرلا مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا چلے جبی سبحان اللہ سرلا مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی فکان کا بلو سے ادنا فتدنا فکان کا بلو سے ادنا کوئی حد ہے ان کے عروج کی والنجم اذا ہوا ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کوئی حد ہے ان کے کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی رأت ربی کی احسن صورتی کوئی حد ہے ان کے عروج کی ابن یعقوب کو رب نے صورت بخشی سبحان اللہ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی جناب موسیٰ کو جد بیضا کی سعادت بخشی سبحان اللہ حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کو شان مسیحائی بخشی سبحان اللہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی صورت بخشی اور میرے نبی کو بے پردہ زیارت بخشی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے کوئی حد ہے ان کے آقا کہا کرتی نیم سبحان اللہ آقا کہا کرتی نیم محراب دا کرتی نیم بسیار پارتی نیم بسیار پارتی نیم تیرے کیا کوئی اور نہیں کوئی حد ہے ان کے کوئی حد ہے کوئی حد ہے عروج کی کف یا محمد ان ربک یصلی کف کف یا محمد ان ربک یصلی تیرا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے کوئی حد ہے
صدیق ہے، صدیق اور سفر معراج میں جبریل ہے۔ وہ بھی غلام ہے، وہ بھی غلام ہے، وہ بھی نوکر ہے، وہ بھی نوکر ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، یہ بھی کلمہ گو ہے، پر جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، صدیق نے ساتھ نبھا دیا۔ جبریل ایک مقام پہ پہنچ کر رکے، آگے صدیق رکے نہیں، توڑ مدینے گئے، آج بھی حضور دے نال ہے، ایسا ساتھ دیا کہ جنت میں بھی ساتھ ہو گئے۔ سفر وہ بھی آلہ، سفر یہ بھی آلہ، سفر کا سفر وہ بھی تاریخی، سفر یہ بھی تاریخی، سفر ہجرت کا ذکر بھی قرآن میں، سفر معراج کا ذکر بھی قرآن میں۔ سننے والا خوش نصیب ہے، سنانے والا ہمارا اللہ ہے۔ وہ میرے ویڈیو ذرا غور کرنا، اب سواری جو سرکار کی آئی ہے اس کا کوئی وصف بھی بیان کر سکتا ہے؟
40,000 میں سے جو ایک کا انتخاب کیا گیا میاں جی، ہے نہیں، سینکڑوں کی بات نہیں ہے، درجنوں کی بات نہیں ہے، 1,000 2,000 درجن کی بات نہیں ہے، کئی درجن ہزار کی بات ہے، 40,000 ایک اللہ نے فرمایا میرا حبیب جو بے مثال ہے تو سواری بھی سارے کو بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، یاد رکھنا، اگر محبوب بے مثال ہے تو غلام وفا کرے تو غلام بھی بے مثال بن جانا ہے۔ اگر دنیا کی تعلیم سے بندے کو بڑا عروج ملتا صرف دنیا کی تعلیم سے، تو پھر دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا ہوا کا نام ابو جہل نہ ہوتا، ابو جہل نہ ہوتا، وہ کہتے ہیں حکمتوں کا بادشاہ، وہ سزاؤں کا بادشاہ، لیکن جب اس نے دین کو نہیں سمجھا، میرے آقا کے کلمے کو نہیں سمجھا، دنیا نے اس کو ابو جہل بنا، اور جس نے دین سمجھا اور وفا کی اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ، دین سمجھا، کائنات میں سب سے سیاح حضرت بلال پڑ گیا۔ پتہ چلا جس کو دین کی سمجھ ہے وہ سب سے زیادہ دانا ہے، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، کہتے ہیں نا دنیا چاند پہ پہنچ گئی، کافر چاند پہ پہنچ گئے، بڑے سیانے ہیں، ہم کہتے ہیں یارو اپنے آپ کو سنبھالو، تم سے بڑے سیانے نہیں ہیں، اگر سیانے ہوتے محمد کا کلمہ پڑھ لیتے، ہے جی، اگر سیانے ہوتے تو سرکار کا کلمہ نہ پڑھ لیتے، پتہ چلتا ہے حقیقت سے آ رہی ہے، دل کے اندر، اور جو اسی رنگ میں مر گئے، پہچانے کلمہ نہ کیا، آج بھی جہنم کی وادی میں جل رہے ہیں، لیکن جن غلاموں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا تو ایک دفعہ دیکھا، آج وہ بھی حضور کے ساتھ جنت میں بیٹھے ہیں۔ غلام تو آگے سمجھ سوارنا مزا سی فقیروں نے سوارنا بڑا مزا جلدی آئے گا، ایک دفعہ ذرا بولو سبحان اللہ، سواری اعلیٰ، سوار بھی اعلیٰ، چلو ایک سواری ہے، ایک سونا سوار ہے، ایک سونا جو کتے ایک سوار ہے، سبحان اللہ، ہے جی، سوار ہمارے آقا، سواری پورا دی کیڑی شان ہوئی ہے، جنہوں سرکار اپنے قدیہ کے بٹھا کے سوار کرے، آکے میں تیری سواری تے تو میرا سوار، انہیں آکے جناب سوار دیا تے مہارا ہو دیا، باغ ہو دی، تے تسی جو سوار بناؤ کہ تاری باغ ہمارا ظلفہ بڑھو، ظلفہ بڑھو بڑھو مہارا، انہیں کہ سواری تے مٹک مٹک کے چل دی، سرکار فرمایا حسن حسین ذرا سنو، غور نال دیکھو، تاری سواری بھی مٹک مٹک کے چل دی، سبحان، سونی پہ چل دی، یعنی دنیا تے چلے، سواری کوئی تے اودا نا زیادہ دیر نہیں رہتا، حسن حسین دی سواری جب زمین تے چلے تے رب قرآن بناتا ہے، سبحان اللہ، قرآن بناتا ہے، سرکار سواری پہ بیٹھے، سواری چلانے کی، سوار بھی نور، دلہا بھی نور، اور سواری بھی نور، براتی بھی نور، ہے جی، اور پھر روشنیوں کے جھلمٹ میں باغ آدم میں بادے بہاری چلی، میرے مصطفیٰ کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذاتے باری چلی، کیا ابر کرم برسا آج کی رات ہے جی، تو سرکار فرماتے ہیں اتنی خوبصورت اور اتنی پرواز، سبحان اللہ، بڑی تیز چل رہی ہے، بڑی تیز چل رہی ہے، سرکار فرمایا براتی بھی تیز چل رہے ہیں، 70
70,000 بناتی ہے تو لے کے آج میرا نبی دلہا بناتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چلتے چلتے ایک نخالستان کا باغ آیا کھجوروں کا جھنڈ آیا تو عرض گزار ہوا جبریل براق کی زین تھام کے نجپالا یہاں پہ ذرا اترے اس وادی کو تو ذرا شرف دیتے جائیں برکت دیتے جائیں اس کو شفا والا بناتے جائیں تو سرکار فرمایا یہاں کیوں اللہ کا حکم ہے عرض کی میرے اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب اس بیماریوں کے گھر کو میں نے شفائے مدینہ بنانا ہے یثرب کو مدینہ بنانا ہے اور یہ بیماریوں کے گھر سے شفا کا گھر تو بھی بنے گا جب قدم مصطفیٰ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نفل پڑے بچھانی رکھی قدم رکھی برکت دی آج جنت بڑی سبحان اللہ آج جنت بڑی ہوئی مدینہ سبحان اللہ مدینہ کی گلیاں شفا بنی ہوئی ہے رحمت کا مدینہ بنی ہوئی ہے برکت کے لیے دیتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے سینا کے نفل اس کو برکت پھر آگے چلے تو فرمایا سواری بڑی تیز تھی تو جاتے جاتے اللہ اکبر جاتے جاتے ایک جگہ سے ہم گزرے ایک سرخ ٹیلے کے قریب سے ان ذرا غور کرتے ہیں کیوں میں آپ کے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں سبحان اللہ اس کو پیچھے رکھ دیا صلو علی الحبیب پوری توجہ رکھیں ہمارے آقا کا فیصلہ سے سبحان اللہ تو فرمایا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ سرکار فرماتے ہیں میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کے قریب سے گزرا تو دیکھا قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں یار یہ بات ہو گئی یہ آپ نے سننی بات ہے ذرا غور کریں سواری کی رفتار کو بھی نگاہ مصطفیٰ کو بھی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم جاتا ہے کوئی دنیا کا سب تو بڑا ہی لڑاکا طیارہ لے آؤ نا میرے نبی کی سواری نہ لے گا اچھا جو چلا رہا ہے نا وہ اندر شیشے میں بیٹھا ہے میرے نبی نے تو کوئی ٹوک نہیں پاتی کوئی آکے میرے آقا بڑی ہمت والے ہیں بڑی قوت والے ہیں وہ اتنی طاقت تو سواری میں نہیں اتنی طاقت میرے مصطفیٰ کی پرواز میں ہے یصلی فی قبری صلی یصلی کا معنی نماز کرے نماز بنتا ہے صلی یصلی کا ایک معنی دونوں میں صلاۃ بھی پڑھنا تو ہوتا ہے نا الصلاۃ نماز سے ہے نا چلو نماز والا معنی کر لیتے ہیں میرے آقا کی جگہ کتنی طاقتور ہے اوپر بھی دیکھ رہی ہے سجے دیکھ لیے پہلے کھبے دیکھ لی اگے پیچھے دیکھ لی تھلے دیکھ لی زمین دے وچ بھی دیکھ لی سبحان اللہ جو نگاہ اتنی تیز رفتاری کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھ سکتی ہے کیا میرا نبی مزار میں بیٹھ کے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا تجزیہ کرو غور کرو اگر اس وقت نگاہ نہیں رکی تو آج کیسے رکے گی کیا تم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے
اللہ دے حضور چلو. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ والا دنیا میں 50% فیض دیتا ہے، جب اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے 100% دیتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ دنیا کی معاملات سے آزاد ہو جاتا ہے. لینے والا بندہ سچا ہو، دل سچا ہو، وہ صاحب بازار اندر سے تصرف کر کے صالح کو ذاکر بتا دے. سبحان اللہ. چلو اگلی بات کریں. ذوق ہے سبحان اللہ. نوجوانوں سے سبحان اللہ ضرور کرو. سبحان اللہ. جی دیکھا یہاں کلیم یہاں ہے مزار میں پہنچ گئی. اقصا میں مسلم، اقصا میں ہماری سواری، ہمارے آقا کی سواری ہے. اور جبریل نے آپ کی سواری باندھ دی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا حضور کی سواری بھاگنے والی تھی؟ اور جو کئی ہزار سالوں سے دعا کر رہی تھی کہ مجھے حضور کی سواری کا شرف مل جائے، وہ کب بھاگتی تھی؟ میرے نبی سنت بتائی سواری فرمان بردار بھی ہو، پھر بھی نبی کی سنت باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو. اندر گئے دیکھا کریم وہاں موجود ہے. پہلے دیکھا آپ پہنچے ہیں، کریم ادھر بھی موجود ہے، ادھر بھی موجود، ادھر بھی موجود. سوال پیدا ہوا کیا کریم اس طاقت ہمارے نبی کی طاقت سے زیادہ ہے؟ پھر چھٹے آسمان پہ پہنچے تو دیکھا کریم ادھر بھی موجود. سبحان اللہ. سوال تو ہوتا ہے نا جی اتھے پہلے کیا کریم دی پرواز ساڑھے نبی تو پرواز تو اچھی ہے، حالانکہ کریم مقتدی ہے، ساڑھے نبی امام ہے. ساڑھے نبی امام وہ مقتدی ہے، ایک پرواز مقتدی دی ہے. جی سوال یہ پیدا ہوا کریم جو پہلے چلے گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو اس کا جواب عاشق باللہ لوگ دیتے ہیں. کہتے ہیں جناب کل ذرا سوچ کے کرو، ساڑھا نبی کے پھر ساڑھا نبی ہے جی. فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی پرواز سے گئے ہیں، میرے نبی اپنی پرواز سے تھوڑی گئے، انہی سواری کی پرواز سے گئے ہیں. جی اپنی پرواز سے جائیں تو سارے پیچھے رہ جائیں، سواری پر گئے نا. دنیا کی کتنی بڑی سواری کیوں نہ ہو، طاقت اور پرواز سے آگے نہیں نکل سکتی، آگے نہیں نکل سکتی. وہ ان کی اپنی روحانی پرواز تھی، اس لیے وہ پہلے پہنچ گئے. اور پھر جب سرکار وہاں پہنچے سب نے استقبال سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارا نبی آ گیا. یار ذرا تصور کرو کیا لطف ہوگا. 1,23,000 اللہ کے پیغمبر کریم بھی ہیں، نجیب بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، کریم بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں. اللہ اکبر. اتنا بڑا استقبال دنیا کے کسی لیڈر کو ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا لیڈر ہمارا نبی. سبحان اللہ. سب سے بڑا دنیا کا بادشاہ ہمارا نبی. وہاں سب نے استقبال کیا. جب سرکار پہنچے نا مسجد اقصا میں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو پھر سب بیٹھ گئے. پھر سب نے خطبہ دیا. بابا آدم علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا. کہا میرے مالک کا بڑا شکر ہے جنہوں میں نے سارے نبی کا باپ پڑھایا، جنت پیدا کیتا ہے کہ میں شکر کرتا اس مالک کا جس نے میری توبہ محمد کے صدقے کی تھی، توبہ قبول کی تھی. نوح علیہ السلام
مالک دا بڑا شکر ادا کرتا کہ مالک نے میری کشتی کو کنارے لگایا. ایسے ہی خطبہ ہوتا رہا, کبھی کلیم کا, کبھی ابراہیم کا, آخر میں ہمارے نبی کا. جو جملہ حضور بولا کوئی بولا ہی نہ. فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین. اللہ پاک نے مجھے بھیجا جو ہے کائنات کا رحمت بنا کے بھیجا ہے, پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب خطبے ہو گئے اور میرے آقا کو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب یہ سارے آپ کے دیدار کے لیے ہیں, ان کو شرف بخشیے. یہ کب سے دعائیں مانگ رہے تھے, پیارے حبیب کا دیدار کرا, دیدار کرا, دیدار کرا. اب میں نے کریم سمیت سب کو بلایا تاکہ ملاقات بھی ہو جائے, مصافحہ بھی ہو جائے, دیدار بھی ہو جائے, امامت بھی ہو جائے. جے اقصا پہ پہنچے, جے اقصا پہ پہنچے ہمارے پیارے, جے اقصا پہ پہنچے پیارے ہمارے, انتظار کھڑے سن سارے پیارے. آدم نے نبیان فرمان کیتا, آدم نے نبیان فرمان کیتا, ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے, ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں یار نفل نماز کی جماعت نہیں ہے, نفل نماز کی جماعت نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں ابھی تو نماز ہی نہیں پڑھ رہی تھی, سرکار جا رہے تھے اس ٹائم تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی نا, آئے تو نماز فرض ہوئی. وہ بتاؤ وہ کون سی نماز تھی جب نماز فرض ہی نہیں تھی, تو کون سی نماز کی امامت کرائی حضور نے جب نماز ہی فرض نہیں تھی؟ پتہ چلا یہ نماز شکرانے کے نوافل تھے. ہم صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں نا, تو کچھ بھائی جو ہے اعتراض کرتے ہیں نہیں نفل کی تو جماعت ہی نہیں, آپ کیا کریں صلاۃ و تسبیح کی, صلاۃ و تسبیح 4 نفل ہے نا, تو نفل کی اگر جماعت نہیں ہے تو وہ کون سی جماعت تھی جو اللہ کے نبی نے نبیوں کو پڑھا دی؟ اس کا جواب یہی ہے نفل 2 ہو یا 4 ہو جماعت ہو سکتی. میرے نبی سرکار فرماتے ہیں آگے چلا, سلام کہنا آگے چلا, آگے چلا. تو میں نے بہت ساری قوموں کو دیکھا, ان قوموں میں نے ایک قوم کو دیکھا جو ان کے ہونٹ چھوٹا ہونٹ قدم تو تک آیا, بڑا ہونٹ بہت آگے نکلا ہوا تھا, اور انہیں جہنم کی کچھ نہ مٹی گند جہنمیوں کو انہیں پلایا جا رہا تھا, اور ان کی چیخوں پکار اتنی تھی کہ اللہ کے بنا, اور پیاس اتنی تھی کہ وہ بلا تعطل اور بدبودار چیزیں پی رہے تھے. میں خود دیکھ کے حیران ہو گیا یہ کون ہے. میں نے کہا مالک یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت ہیں جو شراب پیا کرتے ہیں, گندی بدبودار ایمان کو برباد کر دینے والی, آنکھ میں حیا ماں بہن بیٹے کا ختم کر دینے والی, حواس باختہ کر دینے والی, دماغ کو معاف کر دینے والی, یہ گندی دنیا میں یہ پانی یہ شراب پیتے تھے اور مدہوش ہو جاتے تھے, اور توبہ کرنے سے پہلے مر گئے, اسی حالت میں مر گئے, اب قیامت تک ان کو یہ سزا ملتی. میری اس کی گندی چیز کی ہے کیا, اس میں ہے کیا, کیا پیدا کیا, کچھ بھی نہیں, کچھ
ملتا. کوئی کہے گا کہ شراب پینے سے بندہ صحت مند ہو جاتا ہے، اسی شراب جب لگتی ہے بندے بہت مر جاتے ہیں. میں پچھلے محلے میں تھا، تقریباً کو رمضان کا مہینہ تھا. ہمارے محلے میں ذرا ان پڑھ زیادہ تھے. تقریباً کی رمضان کے آخری عشرے میں 15 سے زیادہ نوجوانوں کو جہاد ہو گیا شراب پی کے بعد. یعنی بغیر توبہ کے مر گئے. سرکار کو لوگ قیامت تک سفر. اگلی قوم سے توجہ ہے، سبحان اللہ. اگلی قوم سے گزرا، سرکار فرمایا قوم پہ گزرا کہ ان کو لٹاتے تھے فرشتے، نیچے پتھر رکھتے تھے، پھر ایک بھاری بھاری فرشتہ پتھر اٹھا کے آتا اور اس کا سر پتھر پہ رکھتے اور پھر اتنا زور کا پتھر مارتے کہ وہ اس کا سارا کٹتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا سر اور چیخو پکار ہوتی. پھر تھوڑی دیر کے بعد سر صحیح ہو جاتا، پھر فرشتے مارتے، پھر صحیح ہو جاتا، پھر مارتے، پھر صحیح ہو جاتا، پھر مارتے. میں نے کہا مالک یہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں. ادھر اذان آتی تھی یا ہم سے ہو جاتے تھے. اذان ان کو پکارتی ہے یا الصلاۃ یا الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. نیند سے نماز بہتر ہے، لیکن یہ دنیا کے کاموں کے لیے چیزیں دیکھنے کے لیے تو ساری رات گزار دیتے تھے، لیکن اللہ پاک کی نماز کے وقت ان کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی اور ان کے کانوں میں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی اور ان دل کے اتنے اندھے ہو گئے. اسی حالت میں بغیر توبہ مر گئے. اس لیے اللہ پاک نے ان کو سزا دی، ان کا سر کچلا. میاں جی ایسا ہے کہ سوئی بھی برداشت نہ کر سکتے، وہ تھوڑا سی بعض اوقات بندے بے پاگل ہو جاتے سے گر گئے، سیکڑ موٹر سے گر گئے، یہ والی جگہ نیچے لگی تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا. تو بھائی یہ تو 70 درجے اس کا جو عذاب کی تکلیف ہے نا وہ کم ہے، اس کی تو بہت زیادہ ہے. کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے آقا نے آ کے اپنی امت کو پیغام دیا، لوگوں نماز کے ٹائم سونا مت پڑھنی ورنہ پھر اس دماغ کو کچھ نہ جائے. آگے فرماتے ہیں ایک ایسی قوم پر میں گزرا، اللہ اکبر، دیکھا ان کے جو پیٹ ہے اونٹوں کے پیٹ سے بھی پہاڑوں کی طرح اٹھا اور ان کے اندر سانپ پھر رہے، سانپ بچھو اندر کاٹ رہے، اندر کاٹ رہے. یارو اس بات پہ شک نہ کرنا، یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات مدینے والے کی ہے. بات مدینے والے آقا کی ہے، یہ انہوں نے ارشاد فرمائی ہے. اور بچھو سانپ پھر رہے ہیں، پانی پیتے ہیں، ان کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے، اور پیتے ہیں اور پیاس بڑھ جاتی ہے. تو میں نے کہا میرے مالک یہ کون بدنصیب قوم ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو جواب ملا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں بدبخت، یہ سود کھایا کرتے ہیں. میاں جی سود تو آنکھیں نہیں جاتا، ان کے منافع آنکھیں جاتا ہے نہیں. میں کہ پیسے لاؤ تے کھائی جاؤ، بچے نو کھواؤ تے آپ ہی کھاؤ. پھر یاد رکھنا اگر بچے کو حلال نہ کھلایا تو یہ منہ کے نہ کہ یہ مسجد میں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. اس کو حلال کھلائے گا تو عبد القادر جیلانی بنے گا، سبحان اللہ، غلام حضرت بلال بنے گا. اور ایک ایسے قوم پہ گزر ہوا، سرکار فرماتے ہیں بہت پیاس لگی ہوتی ان لوگوں کو اور ان کے ہاتھ میں ڈول تھے، گہرے کنویں تھے اور ان کنووں میں وہ ڈول ڈالتے، پانی نکالے اور پیے اور وہ
प्यास नहीं खत्म हो रही, पानी नहीं आ रहा। इसके मेरे मालिक ये कौन है, इनका क्या माजरा है? तो जवाब मिला, मेरे प्यारे हबीब ले लो रे यहूद में नायातिना, मैंने आपको ये निशानियां भी दिखाई ताकि आप अपनी उम्मत को जाकर बताएं। हाँ, ये वो बदबख्त लोग थे, पहले तो खर्च नहीं करते थे, कोई नेकी का काम ही नहीं करना। अगर इन्होंने करना है तो नमाज में रियाकारी, सजदे में रियाकारी, कुरान पढ़ना तो रियाकारी, खैरात करना तो रियाकारी, उम्रा करना तो रियाकारी, हज करना रियाकारी, रोजे रखना तो रियाकारी, और हर जगह में दिखावा करते थे। मेरे अच्छे नेक लोग उसे नफरत करते थे, उनके साथ बैठना गवारा नहीं करते थे। आज जितनी नेकियां लेके आए, ये तो रियाकारी की ज़द हो गई ना, उनकी नजर हो गई ना। आज ये खाली खोले मेरे दरबार में आए हैं तो इनका अंजाम तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको 2 घंटे बयान सुनाऊं, आप इस्लाह की बात न करो, मेरा बयान किसी काम का नहीं। मेरे भाइयों में से एक बंदे को बात समझ आ जाए तो मेरे लिए, मेरी बख्शिश के लिए काफी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, रियाकारी से बचे। मेरे नबी तेरे नबी कुल कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर करने वाला, रियाकारी करने वाला, जिसके दिल में राई के बराबर तकब्बुर होगा, जिसके दिल में राई के बराबर रियाकारी होगी, उसके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, वो बुजुर्ग सच कहते हैं, नेकी कर और दरिया में डाल, इस हाथ से दे इस हाथ को पता न चले, लोगों को न कहता पर मैंने यूं किया, मैंने यूं किया, तूने कुछ नहीं किया, सब मेरे रब ने किया। मेरे अंदर ने चाह तो किया, और जब चाहे तो फासिक से भी अपने दीन का काम ले लेता है, जैसे चाहे बकरी से काम ले लेता है। और मेरा प्यारा भाई, नेकी करनी अल्लाह के लिए, दुनिया ने हमें देना क्या है? अगर हम इनको इनके तारीफ को पुल बांध भी ले, क्या देंगे? क्या देंगे भाई में? और बंदा दे क्या सकता है नहीं? उस मालिक की तारीफ पे ना लग जाए। बंदे लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन उसका दरवाजा फिर भी बंद नहीं। आगे चल, थोड़ा सा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम मामलात से फरमाते, आगे गया तो देखो एक मकाम से गुजरा, इस कब्र से खुशबू आ रही थी, सुभान अल्लाह। उधर उनको पीट पिलाई जा रही है, सर कूटा जा रहा है, यानी उनके पाँव में, उनके पेटों में बिच्छू सांप फिर रहे हैं, पीप कचरा पिलाई जा रही है। आगे चले, एक कब्र के करीब से पता नहीं अंदर कितनी खुशबू होगी। सरकार फरमाते, मेरी सवारी जो करीब से गुजरी, कब्र की खुशबू आ रही। मैंने कहा, मेरे मालिक ये कौन है? ये कौन खुश नसीब है जिसकी मदार से वो खुदा दी कसम है, जेड़ा बंदा कुरान पढ़ता पढ़ता चला जाता है, जेड़ा इस दुनिया ते सरकार ते दरूद पढ़ता चला जाता है, जेड़ा अल्लाह दे दीन वास्ते कुर्बानियां देता चला जाता है, दीन की तख्त ल्याण वास्ते उते खर्च करता है। सरकार फरमाते हैं, मेरे उस मोमिन की कब्र से कस्तूरी की खुशबू आती है। सरकार ने पूछा, जानते हो? वो भी जानते हैं। जिब्रील ये किसकी कब्र है? तो कहने लगे, जिब्रील या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस बीबी की कब्र है जिसके मियां का नाम फिरौन था। ये बीबी आसिया की कब्र है, वो मेखे मारता रहा, वो छड़ियां मारता रहा, वो जनाबे वाला जुल्म सितम करता रहा, हर छड़ी पर कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नाम को बुलंद करती रही। अल्लाह पाक ने पर्दा हटाया, जब वो मेखे मार रहा था तो हमने पर्दा हटाया और कहा, कील
الجنة قال يا ليت قومي يعلمون آگے چلو جس نے ریاکاری کو اپنے آپ سے بچایا اپنی نیکی بچائی ہے جی بلے ماتی سب چیز سرکار فرماتے جب جنت میں گیا فرماتے ہر پتے پہ دیکھا محمد کا نام لکھا ہوا تھا جنت کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر محل پہ ہر درخت پہ ہر چشمے پہ براق کے سینوں پر ماتھوں پر حوروں کے سینوں پر جہاں رب کا نام تھا وہاں محمد آپ نے استقبال کیا سرکار فرمایا حوریں آ گئی اللہ پاک نے فرمایا چلو سب بڑھیا سوڑیا پر میرا محمد سب تو سوڑا ہے سبحان اللہ آجو ذرا میں اپنے حبیب کی زیارت کراما آ گئی جدت کی سبحان اللہ بھائی یارا جس کو اللہ پڑھایا ہے جی کہتے اتنا حسن سرکار فرمائے شکلی اپنی وہ جنت کی کوئی حور دنیا میں نہیں ہے اس کے حسن کو دیکھ کر ساری دنیا ہی بن جائے کہتے حوری نہیں سونی ہے تو میرا نبی کل پھر مجھے دیا دیکھیا تے دل خوش ہویا تے انہوں نے اسلام استقبال کیتا جان لگا ہے تے اور جڑی ہورا دی سردا سی نا ایتھے آخر کھڑی سی وہاں کہ صحیح اے اصل ساریاں تواڈے غلاموں واسطے ہے سبحان اللہ تواڈے غلاموں واسطے ہے چلو آج تقسیم کر جاؤ نہ لئی جاؤ سرکار آپ کو پتہ کہ خالی نہیں موڑتے کل بھی نہیں موڑتے تھے آج بھی دیتے ہیں ہے جی تو مفتی علماء سرکار نے ایسے اپنا دست مبارک اٹھایا سبحان اللہ مدینے گئے بیٹھے ہو سبحان اللہ تصور میں گئے بیٹھے ہو نا سبحان اللہ سرکار نے اپنا دست مبارک انگلی فرمایا یہ میرے ابو بکر کے لیے یہ میرے عمر کے لیے یہ میرے عثمان کے لیے یہ میرے بلال کے لیے یہ میرے طلحہ کے لیے یہ میرے زبیر کے لیے یہ میرے سعد کے لیے یہ میرے ابو ہریرہ کے لیے اور جو سردارہ تھی نا وہ موٹے آنکھوں والی خوبصورت سب سے بڑی سردارہ تو جب انگلی اس طرف گئی فرمایا یہ میرے بلال کے لیے یہ میرے بلال کے لیے سرکار آگے بڑھنے لگے تو اسے نے دامن پکڑ لیا اس نے کہا لجپالا کینوں صدیق دیتا ہے سبحان اللہ صدیق کو پیار کرنے والا بولے سبحان اللہ کینوں صدیق دیتا ہے کسی نے عمر دیتا ہے کسی نے علی دیتا ہے کسی نے عثمان پاک دیتا ہے کسی نے کیڑا تے دیکھو تے صحیح میرا حسن دیکھو میری جسامت دیکھو میرا وقار دیکھو میری آنکھ دیکھو تے تسی میرا بلال دیتا سرکار فرمایا مانا کہ تو جسامت میں بڑھ کر ہے لیکن میرا بلال عبادت میں بڑھ کر ہے ناز میں بڑھ کر ہے میرا بلال نیاز میں بڑھ کر ہے مانا کہ تو ادا میں بڑھ کر ہے میرا بلال حیا میں بڑھ کر ہے ابھی تو میں نے پیسے کہہ دیا ہے بلال سے جا کے پوچھوں گا وہ قبول ہی کرتا ہے کہ نہیں سرکار فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا نا سنا میرے یارو میرے غلاموں حضور نبی جاری تو دیکھو میرا حضور کتنا وفادار ہے سبحان اللہ حضرت بلال سے بات کرنے کے لیے بھی لوگ گوارا نہیں کرتے تھے مکے کے لوگ حبشی تمہیں کرنا ساڑی توہین ہے لیکن سرکار فرمان نبی قسم جو میں جنت سے کیا نا کہ میرے کنا میں حضرت بلال نے چلن تھی آواز آئی گل ہو گئی ہے ہونے تو غور کرو وقت نہیں غور کرو یار سارا نبی کتنا لجپال تے کریم تے مہربان تے توجہ رکھن والا ہے سب نو پتہ ہے کیڑا میرا غلام کیڑی چال پیا چلدا ہے ہاں قدموں کی آہٹ بلال کی سن سکتے ہیں تو پتہ چلا حضور جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں قدموں کی آہٹ بھی جانتے ہیں اگر حضور
قدم آہٹ ادھر ہے. اللہ اکبر. بات ختم کریں میرے ویرو. یہ میرے نبی نے اپنے غلاموں کی عزت کو بڑھا کے رکھا. نہیں کہا وہ فرمایا میرا بلال. میرا بلال. اللہ اکبر. آگے زمین نیچے، آسمان نیچے، عرش نیچے، لوح نیچے، قلم نیچے، کرسی نیچے، کائنات نیچے، بیت المعمور نیچے، عرش بھی نیچے، میرا نبی اوپر. سراغ بھی نیچے، رف بھی نیچے، تخت بھی نیچے. آجا سوڑے اور قریب ہو جا. مکان کعبہ قوسین ادنا. تھوڑے فاصلے پہ دے آوازیں محمد ان ربک یصلی. سونے نے ایک ساتھ واسطے رکو دے صحیح. میں تارے تے درود نہ پڑھوا. رب آپ نام بٹھا کے درود پڑھتا ہے تو کیوں نہیں پڑھتا؟ اس واسطے جب سرکار کا نام ہے تو صلی اللہ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ بلغ اللونا بے کمالی کی باشا حسنا